نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ اعظام، اسی طرح دیگر معزز مہمانان گرامی قدر، جن میں علماء اور مشائخ اعظام کے علاوہ جلیل القدر سیاسی رہنما، سماجی رہنما، مذہبی رہنما اور مختلف طبقات زندگی کے مکرم نمائندگان شامل ہیں، اور سلاسل طریقت کی بڑی معزز و محترم شخصیات، سجادہ نشینان اور پیران طریقت، مدارس اور دینی جامعات کے اساتذہ، علماء، مدرسین، معلمین، معلمات اور جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی آج ضلع تلگنگ میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں بلا تمہید یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی سورہ احزاب سے میں نے معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جسے آپ میں سے ہر ایک نے ہمیشہ سنا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ اس موقع پر میں اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ عرض کر دوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے عظیم خصائص میں سے دو خصوصیات بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ آپ خلقت کے اعتبار سے، یعنی تخلیق کیے جانے کے اعتبار سے اول الانبیاء ہیں، تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے پہلے ہیں جن کی خلقت ہوئی، اور بعثت کے اعتبار سے تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے آخر ہیں جن پر نبوت و رسالت اور بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نبوت قیامت تک
بغیر انقطاع کے تسلسل سے جاری و ساری رہے گی۔ نہ کسی زمانے میں آقا علیہ السلام کی نبوت منقطع ہوئی نہ ہوگی، اور نہ اس کائنات میں اور کرۂ ارضی پر کسی مکان پر کسی جگہ پر آپ کی نبوت و رسالت منقطع ہوئی نہ ہے نہ ہوگی۔ قیامت تک آپ ہی نبی اور رسول رہیں گے، آپ ہی کی کتاب قرآن قیامت تک زندہ و تابندہ کتاب رہے گی، اور کسی نئی وحی کا نزول نہیں ہوگا۔ قیامت تک آپ ہی کی شریعت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ جاری و ساری رہے گی، کوئی اور شریعت اس کے بدل میں نہیں آئے گی۔ سو نہ کوئی نبی آپ کی بعثت کے بعد آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نیا دین اور مذہب آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی۔ یہ آپ کی ختم نبوت کی وہ خصوصیت ہے جس کا انکار کفر ہے۔ اس موضوع پر میری ایک پوری کتاب ہے، عقیدہ ختم نبوت، جو اس وقت بھی میرے سامنے ہے، اور یہ کوئی 950 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو لوگ اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں اور ذوق رکھتے ہوں، یہاں کی تنظیم یا اس کانفرنس کے میزبان حضرات، ان کے لیے یہ سعادت ہوگی کہ وہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تقسیم کریں، تاکہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس مسئلہ کو، یا کوئی کنفیوژن التباس ہے، تو ان کو سمجھنے میں، شکوک و شبہات کو دور کرنے میں، اور نفس مسئلہ کی صحیح معرفت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ ختم نبوت کے مسئلہ پر 150 سے زیادہ قرآنی دلائل ہیں، جن میں سے بیشتر کا ذکر 125 سے زائد میں نے اس کتاب میں جن کا ذکر کیا ہے۔ 150 کے قریب قرآنی دلائل ہیں صرف، اور 200 سے زیادہ احادیث نبوی کے دلائل ہیں، ان کا بھی ذکر میں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ علماء، ائمہ، محدثین اور اکابر امت کی تصریحات الگ ہیں، اور اس موضوع سے متعلق بہت سارے اہم پہلو جن کو سمجھنا ضروری ہے، وہ پھر اس کتاب میں بیان کیے گئے، کیونکہ اس مسئلہ پہ بہت مغالطے پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بہت اشکال رہتے ہیں، اصل حقیقت سے واقفیت نہیں ہوتی، لہذا پڑھنا اور سمجھنا اشد ضروری ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب اور آج کا خطاب دو چیزیں ہر جگہ پہنچائیں۔ میں صاف ظاہر ہے بہت سے دلائل کا احاطہ تو اس مختصر وقت میں نہیں کر سکوں گا، البتہ چند ایک دلائل، اور صرف قرآن مجید کے اس مختصر وقت میں کچھ اضافی تشریحات کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے بیشتر اس کتاب میں بھی درج نہیں ہیں۔ تو وہ جو کچھ کتاب میں ہے وہ بھی پڑھ لیں گے، اور جو درج نہیں وہ آج کے خطاب میں پڑھ لیں گے، تو کتاب اور یہ خطاب دونوں مل کر انشاءاللہ بڑا مفید ثابت ہوگا۔ اب یہ آیت کریمہ میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے اور آپ کی بعثت پر نبوت و رسالت کا دروازہ ہر اعتبار سے بند ہو جانے
اور آپ کی بعثت کے بعد کسی نبی کسی رسول کے کسی معنی میں بھی آنے کا عمل ناممکن ہو جانا اور کسی شکل میں بھی وحی کا نزول ناممکن ہو جانا، یہ جو نقطہ ہے اس کو قرآن مجید کی چند آیات کریمہ سے اختصار کے ساتھ دلائل کے پہلے پہلو کے اعتبار سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ قرآن مجید میں 20 آیات ایسی ہیں صریح، اب یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ نہ تشریح طلب ہے اور نہ یہ استنباطی چیز ہے کہ اس میں سے ڈیرائیو کر کے اخذ کر کے استنباط کر کے تشریح کر کے یا کوئی تعویل کر کے بات بتائی جائے، نہیں، یہ کیٹیگوریکل ہے، ایکسپریسو ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام، اشکال اور تعویل کی گنجائش نہیں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید درجنوں مقامات پر ایک امر کی تصریح کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو وحی نازل کی وہ صرف اور صرف وہ وہی وحی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل ہوئی، یعنی انبیاء اور رسول اعظام صرف وہی معتبر تھے، مقبول تھے، معتمد تھے اور سچے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے مختلف زمانوں میں مختلف امتوں کی طرف بھیجے گئے، اور جو وحی ان پر کی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل وہی سچی وحی تھی، اسی کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے، اسی کو حق مانتا ہے، اور پورا قرآن الحمد سے والناس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد، آقا علیہ السلام کی بعثت یعنی مبعوث ہو جانے کے بعد کسی وحی کا اشارہ اور کنایہ میں بھی ذکر نہیں کرتا۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اگر کوئی شخص کسی معنی میں وحی کے نزول کا دعویٰ کرے گا تو وہ قرآن مجید کی نفی ہوگی، اس کا دعویٰ باطل ہوگا اور وہ کفر ٹھہرے گا۔ یہ جو نقطہ ہے اس کو میں چند قرآنی آیات سے اس کی تائید کرتا ہوں، اور تشریح کی ضرورت نہیں رہے گی، میں نے خلاصہ سمجھا دیا ہے، آپ خود سمجھتے چلے جائیں گے۔ ختم نبوت کی یہ دلیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی ابتدائی آیات میں دے دی۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کو پڑھیے، آیت نمبر 4، اس میں درج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ پیچھے بات آ رہی ہے ھدی للمتقین، متقی کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ متقی لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر بیان فرمایا گیا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے، جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، انبیاء پر، رسولوں پر، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بس یہاں پر نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے صرف
اس وحی کی تصدیق کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل نازل ہو چکی تھی، پہلے انبیاء اور مرسلین پر، اور پھر آخری وحی کی تصدیق کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی قرآن مجید کی صورت۔ بس اس کے بعد وحی کا چیپٹر کلوزڈ ہے۔ اگر کوئی وحی آقا علیہ السلام کے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی طریقہ سے، کسی زمانے میں کسی پر نازل ہونا ہوتی تو واجب تھا کہ ایمان کی تعریف میں یہاں اس بعد میں نازل ہونے والی وحی کی بھی خبر دی جاتی۔ تو خبر صرف اس وحی کی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی، اور اس وحی کی ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ سو آپ کے بعد کسی نزول وحی کا کوئی اشارہ پورے قرآن میں نہیں ملتا۔ یہ ختم نبوت کی اور آقا علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی پہلی دلیل ہے جو میں آج کی گفتگو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اب اس کی میں تائید میں چند آیات دے دوں گا نمونے کے طور پر۔ آیات بے شمار ہیں، کثیر ہیں، اگر پڑھنا چاہیں تو میری اس کتاب میں پڑھ لیں، آپ کو مل جائیں گے۔ میں چند آیات نمونے کے طور پہ کوٹ کروں گا۔ پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 136 اس کو پڑھیے، اس میں بھی اس بات کی تصریح ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول گرامی پر ایمان لاؤ، رسول اکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ یعنی قرآن پر جو حضور علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی، اور ان کتابوں پر اور اس وحی پر ایمان لاؤ جو اللہ نے ان سے پہلے نازل کی، الذی انزل من قبل۔ سادہ طریقے سے ہر جگہ من قبل کے لفظ کو نہ بھولیں، یاد رکھیں، جو حضور علیہ السلام سے قبل پہلے نازل کی گئی۔ اللہ پاک اور قرآن مجید صرف اس وحی کی تصدیق کرتا ہے اور اسی کو تسلیم کرتا ہے اور صرف اس پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، اور وہ وحی آقا علیہ السلام پر جو ہوئی جس نے سلسلہ نزول وحی کو بند کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نزول وحی جو ہوا اس میں قرآن مجید نے جس وحی کو تسلیم کیا وہ صرف دو ہیں، ایک جو آقا علیہ السلام پر ہوئی اور ایک جو آقا علیہ السلام سے قبل ہوئی۔ بس حضور علیہ السلام کی بعثت ہو جانے کے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی طور پر، کسی قسم کی وحی کے نزول کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس امکان کو مسترد کر دیا۔ اب یہی چیز حوالے کے طور پر سورہ آل عمران سے بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 3 ہے، آل عمران میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور یہ کتاب ان سب کتب کی، صحائف کی اور وحی کی تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ پہلے نبیوں اور رسولوں پر جو کچھ نازل ہوا یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس سے کیا معنی اخذ ہوا؟ جب یہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل یا نزول قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتب اور صحائف اور انبیاء پر اترنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہے، صرف پہلے کی، تو اس کا مطلب ہے قرآن بعد میں کسی وحی کے نزول کے امکان کو مسترد کر دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید۔ اسی طرح
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں یہی بات اور اینگل سے کہی گئی ہے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، فرما دیجئے بے شک مجھ سے پہلے رسول آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے۔ اگر آقا علیہ السلام کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا، کسی نبی نے، رسول نے، کسی وحی نے، تو قرآن مجید 114 صورتیں ہیں، کسی ایک مقام پر ہلکا سا اشارہ دے دیتا۔ تو آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد اور نزول قرآن کے بعد کسی وحی کے امکان کو جائز سمجھنا یہ قرآن مجید کی نفی ہے۔ ایک آیت کی نہیں، وہ خاتم النبیین والی ایک آیت کی نہیں، سینکڑوں آیات کی نفی ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ان کی طرف نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ جیسے فرمایا نا، آپ سے پہلے کتابیں بھیجیں، آپ سے پہلے صحائف بھیجے، آپ سے پہلے وحی بھیجی، فرمایا اس طرح آپ سے پہلے رسول اور نبی بھی بھیجے امتوں کی طرف۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی امت اور آئے گی، اس لیے نہ کوئی نبی اور رسول ہوگا، نہ کوئی وحی ہوگی، نہ کوئی کتاب ہوگی۔ پھر سورہ النحل میں اسی طرح فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، یا اللہ رب العزت نے قسم کھائی، خود اپنی قسم کھائی، تاللہ، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، خود اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے صرف آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، نبی بھیجے، بہت سی امتوں کی طرف، صرف آپ سے قبل، من قبلک تصریح کر دی گئی، کسی ایک جگہ بھی من بعدک نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا۔ اب اگر بعد میں کوئی بھی دعویٰ کرے یا کوئی ایسا سمجھے تو وہ اس کی باطل تعویل ہے، جھوٹا الزام ہے، قرآن کو رد کرنا ہے، اللہ کی آیتوں کی نفی کرنی۔ پھر دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی کہ اگر ہم کہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد کسی شکل میں اترنے والی وحی پر بھی نہیں، تو قرآن جب اس دروازے کو بند کر دیتا ہے اور کسی طور پہ قرآن کے بعد کوئی وحی نہ اتر سکتی ہے، نہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، نہ اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ تصدیق کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، تو پھر قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ پر ایمان اور کوئی اور وحی یا نبی کسی بھی معنی میں یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، یا ادھر ہونا ہوگا ہمیں یا ادھر ہونا ہوگا۔ اسی طرح سورہ زخرف میں فرمایا کم ارسلنا من نبی فی الاولین، ہم نے آپ سے پہلے یعنی پہلے لوگوں میں کتنے پیغمبر، کتنے نبی اور رسول، کتنے نبی بھیجے۔ تو یہ میں نے ان چند آیات کریمہ کے ذریعے یہ نقطہ سمجھانا تھا کہ قرآن مجید اگر 100 مقامات پر ذکر کرتا ہے وحی کا، نبیوں کا، رسولوں کا، ان کی آمد کا، کتابوں کے نزول کا، وحی کے اترنے کا 100 مقامات پہ ذکر کرتا ہے، تو اگر آقا علیہ السلام کے بعد بھی کسی وحی کے اترنے کا یا کسی معنی میں کسی نبی، خواہ وہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں کوئی تصور کرے معاذ اللہ یا کسی شکل میں، اگر کوئی ایسا امکان ہوتا تو قرآن ایک بار تو اس کا ذکر کرتا، جس کا قرآن مجید نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا، جبکہ اس موضوع کو 100 بار بیان کیا، 100 بار۔ تو ہمیں پھر قرآن مجید کے ساتھ وفاداری رکھنی چاہیے۔ ایمان قرآن کی بات ماننے کا نام ہے۔ سورہ النساء میں ایک اور مقام ہے، آیت نمبر 162، اس کو دیکھیے۔ آیات متشابہات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن ان میں سے جو پختہ راسخ علم والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں
اور مؤمنون جانتے ہیں، مؤمنون ایمان والے۔ پھر ان مؤمنون کی تعریف بیان کی ہے قرآن مجید میں کہ مومن کون ہے۔ ایمان والے لوگوں کی یہ تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے۔ اب قرآن کی تعریف کو ہم مسترد نہیں کر سکتے، پھر ہم مومن نہیں رہتے، مسلمان نہیں رہتے۔ فرمایا مومنون کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، صرف اس وحی پر جو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی قرآن کی صورت میں، وما انزل من قبلک، اور صرف اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی، انبیاء پر، رسولوں پر۔ ختم۔ جب ایمان کی تعریف کی جا رہی ہے اور مؤمنون کی تعریف کی جا رہی ہے، تو پھر بعد میں نزول وحی کا اشارہ تصریحاً یا اشارتاً کوئی ذکر تو آنا چاہیے۔ جب قرآن نہ اشارے میں نہ کنایے میں ذکر ہی نہیں کرتا، امکان کا بھی بیان نہیں کرتا، تو ہم پھر اگر ایسی چیز پر ایمان لائیں گے جس کو قرآن نے مسترد کر دیا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ پھر یہ قرآن کے خلاف بات ہوگی۔ تو جہاں بھی اس کا خلاصہ یہ سمجھ لیں، جہاں بھی قرآن مجید نے نبوت کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا اور وحی کا ذکر کیا، وہاں من قبلک من قبلک من قبلک اس کے ساتھ تصریح کی، آپ سے پہلے آپ سے پہلے آپ سے پہلے۔ ایک جگہ بھی من بعدک کہ کوئی وحی، کوئی نبی، کوئی رسول آپ کے بعد بھی آ سکتا ہے یا آئے گا، یہ اشارہ نہیں کیا قرآن مجید۔ یہ تو اس ایک دلیل کے چند نمونے ہیں۔ اب یہی دلیل جو ہے دیگر الفاظ میں بھی قرآن مجید میں ہے، وہ بھی درجنوں مقامات پر۔ مثلا سورہ البقرہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، جبرائیل امین کا ذکر ہو رہا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ کہ حضرت جبرائیل نے یہ قرآن اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت اور حکم سے آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے صرف اور صرف ان کتابوں، صحیفوں اور اس وحی کی جو لما بین یدئی، جو آپ سے پہلے اتر چکی، نازل ہو چکی۔ یہ ہدایت ہے قرآن، اور یہ مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اب انہی الفاظ میں اور بھی کئی مقامات پہ تصریح ہے۔ مثلا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، ہم نے یہ کتاب قرآن حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے صرف ان کتابوں کی اور اس وحی کی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ پھر سورہ الانعام میں اس کی پھر تصریح ہے، فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، یہ کتاب ہے قرآن، اور یہ وہ کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، برکت والی، جسے ہم نے نازل کیا، اور یہ تصدیق کرتی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے صرف ان کتابوں کی، صحیفوں کی اور وحی کی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، علماء نے یہ تصور وضع نہیں کیا ہے۔ یہ قرآن مجید نے 150 مقامات پر ڈائریکٹلی تصریحاً یا استدلالاً یہی چیز بیان کی ہے۔ پھر سورہ یونس میں بھی اس طرح ہے، اس قرآن کا وما کان ھذا القرآن کا ذکر کر کے ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق ہے ان کتابوں کی اور اس وحی کی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ تو میں نے عرض کیا چند دلائل میں لوں گا، تو ان دلائل میں سے چند نمونے میں نے پیش کر دیا، اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس اسلوب کا بیان قرآن مجید میں 20 مقامات پر یا 100 کے قریب مقامات پر آیا ہوگا، کم و بیش۔ تو میں نے اب اس دلیل کا بیان ختم کیا، اس کا جو کنکلوژن ہے یہ دیتے ہوئے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرتے ہوئے
کہ قرآن مجید نے جہاں بھی نبیوں کی بعثت کا، رسولوں کی آمد کا، کتاب کی نزول کا یا وحی کے نزول کا بیان کیا، ہر جگہ من قبل کے ساتھ بیان کیا، یا بین یدئی آقا علیہ السلام سے پہلے، حضور علیہ السلام کے بعد کسی شکل میں، کسی معنی میں، کسی طور پر، کسی تعویل کے ساتھ بھی وحی کے اللہ کا کلام کسی پر اترنا کہ اللہ مخاطبہ کرے، اس کا کوئی اشارہ قرآن نے نہیں دیا۔ وہ دروازہ 100 جگہ اس کا ذکر کر کے بند کر دیا اور کہا قرآن تصدیق ہی نہیں کرتا سوائے ان کتب کے اور اس وحی کے جو حضور سے پہلے نازل ہوئی، تو جس کی تصدیق قرآن نہیں کرتا گویا وہ چیز باطل ہے۔ یہ پہلی دلیل تھی جس کے چند نمونے دیے، چند ایک نمونے کے طور پہ اس لیے کوٹ کر دی کہ اس کو سمجھنا اور ذہن نشین رکھنا آسان ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی۔ اب ایک دوسری دلیل لے رہا ہوں ختم نبوت کی، وہ بھی آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اور یہ آیت میثاق انبیاء ہے۔ آپ نے تذکرہ سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے مبعوث ہونے سے قبل ایک بار ان سے میثاق لیا، جیسے تقریب حلف وفاداری ہوئی، انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کا میثاق اور عہد لیا، حلف لیا اللہ رب العزت، اور وہ حلف نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ مشروط تھا۔ اس حلف کا مضمون مرکزی نقطہ یہ تھا۔ تو یہ آیت ہے میثاق الانبیاء کی۔ اب اس پہ غور کیجئے، اس میں ایک لفظ آئے گا، سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اے حبیب مکرم وہ وقت یاد کریں، یعنی وہ تقریب حلف وفاداری کی، انبیاء سے جو حلف لیا گیا میثاق، وہ یاد کریں جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب یعنی وحی اور حکمت عطا کر دوں گا، دنیا میں بھیج دوں گا اور کتاب دوں گا، صحیفہ دوں گا، وحی عطا کروں گا اور حکمت دوں گا، سب کچھ دے چکوں گا، اور تم دنیا میں مبعوث ہو جاؤ گے اپنے اپنے وقتوں پر، اپنے اپنے زمانوں میں، اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ ثم جب تم سب مبعوث ہو چکے ہوگے، تمام کے تمام، ثم پھر تمہارے بعد، ثم پھر تم سب کے بعد وہ رسول آئے گا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف لائیں گے اور وہ تصدیق کریں گے تمہارے اوپر نازل ہونے والی ان سب کتابوں کی، صحیفوں کی اور اس وحی کی جو تمہارے اوپر نازل ہوئی تھی، اور جو احکام اور شریعتیں تم لے کر آئے تھے وہ ان کی تصدیق کر دیں گے۔ تو وعدہ کرو مجھ سے کہ کیا جب آخری نبی آ جائے گا ثم تم سب کے بعد، تو اس پر تم ایمان لاؤ گے اور تم ان کی مدد کرو گے۔ تو سب نے وعدہ کیا کہ ہاں باری تعالیٰ، ہم آخری نبی یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، ان پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو، ڈکلیئر کرتے ہو؟ کہا ہم اعلان کرتے ہیں۔ واخذتم علی ذلکم اصری، اور میرے ساتھ یہ حلف لیتے ہو، وعدہ کرتے ہو، باری عہد مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہیں۔ قالوا اقررنا، ہم نے قبول کر لیا، اعلان کر لیا، تسلیم کر لیا، ڈکلیئر کر دیا۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ تمہارے بعد آخری نبی جب محمد رسول اللہ آ جائیں گے اور وہ تم سب کی تصدیق کریں گے، اور جب بھی وہ آئیں تم ان پر ایمان لاؤ گے اور اپنی امتوں کو بتاتے جاؤ گے ان کی آمد کا، پہلے اعلان کرتے جاؤ گے، اور اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائیں مدد کرو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا
میں تمہارے اس اقرار پر گواہ بنتا ہوں اور تمہارے ساتھ اپنی گواہی کا اعلان کرتا ہوں۔ اب یہ جو لفظ ہے کہ جب تم سب مبعوث ہو جاؤ گے، ثم، اس کے بعد، تو جو ثم دلالت کرتا ہے بعدیت پر اور آخریت پر، کہ تم سب کے بعد آخری رسول جب آئے گا تو وہ تمہاری تصدیق فرما دے گا۔ تو یہ بعدیت جو ثم کے اندر ہے اور آخریت، سب کے بعد آنے والا اور سب سے آخر آنے والا، یہی معنی خاتمیت کا ہے۔ تو ثم کے اندر بعدیت ہے، آخریت ہے اور خاتمیت۔ تو گویا اللہ رب العزت نے تو کسی ایسے شخص سے میثاق ہی نہیں لیا نبوت کا، اس سے حلف ہی نہیں لیا، اقرار ہی نہیں لیا، اور اس انبیاء کی صف میں کھڑا ہی نہیں کیا جو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد آنے کا اعلان کرے یا دعویٰ کرے۔ وہ تو صف انبیاء میں شامل ہی نہیں ہے، چونکہ آقا علیہ السلام ثم جاءکم، جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہو گئی تو سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو گیا، اور آقا علیہ السلام نے تصدیق کر دی ان سب نبیوں رسولوں کی جو پہلے آ چکے تھے۔ جب ان کی تصدیق ہو گئی تو دین حق نے اور قرآن نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا ہر ایسے شخص کو جو آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد آنے کا اعلان کرے یا دعویٰ کرے۔ یہ آیت کریمہ ذہن نشین کرنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے۔ اس کے بعد اب ایک اور دلیل توجہ طلب ہے۔ یہ آیت سورہ الانعام کی ہے جو اب کوٹ کر رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک تمام زمانوں اور تمام انسانوں اور تمام نسلوں پر محیط ہے، اور آقا علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی وہی قرآن ہمیشہ زندہ و سلامت رہے گا، ہے اور سلامت رہے گا۔ تو جب حضور علیہ السلام کی نبوت اور قرآن اور آپ کی وحی محیط ہے قیامت تک سب زمانوں پر اور سب انسانوں پر، تو آقا علیہ السلام کی نبوت کے زندہ و تابندہ اور تر و تازہ ہوتے ہوئے اور قرآن کے موجود ہوتے ہوئے پھر کسی نبوت و رسالت یا کسی معنی میں بھی کسی شکل میں تعویلاً بھی کسی وحی کا امکان وہ معاذ اللہ قرآن مجید کو مسترد کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ یہ لفظ بڑا قابل توجہ، بے شک میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے، یہ قرآن مجید میں سورہ الانعام آیت نمبر 19، یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے، میری طرف اس لیے مجھ پر اتارا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ومن بالغ، اور ہر اس شخص کو قیامت تک جس تک قرآن پہنچے گا، جس تک قرآن کا میسج پہنچے گا، جس تک قرآن کی دعوت پہنچے گی، جس تک قرآن کی تلاوت پہنچے گی، جس تک قرآن کا پیغام پہنچے گا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اے لوگو جو اس زمانے میں موجود ہو، تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں انہیں ڈر سناؤں، ان کا لیے نذیر بنوں، انذار کروں۔ ومن بالغ، اور قیامت تک کسی بھی زمانے اور کسی بھی جگہ پر کوئی رہنے والے شخص جس تک قرآن پہنچے گا اس کے لیے منذر میں ہی رہوں گا، نذیر للعالمین، اس کے لیے منذر، نذیر، مبشر، دائی میں ہی رہا۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، قیامت تک جس شخص کے ہاتھ میں بھی قرآن پہنچے گا تو نذیر میں ہی رہوں گا، منذر میں ہوں گا۔ تو آقا علیہ السلام جب زندہ و تابندہ نذیر قیامت تک ومن بلغ ہر ایک شخص تک موجود ہیں، تو آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی اور شخص اگر انذار کا کام کرے، وحی کا انذار، منذر اور نذیر بنے اللہ کی وحی کے ساتھ، تو معاذ اللہ اس نے حضور کو منسوخ کر دیا، استغفر اللہ العظیم، قرآن منسوخ ہو گیا اور اس آیت کو جھٹلا دیا۔ تو اس آیت کریمہ پہ خاص طور پہ توجہ کریں اور ذہن نشین کریں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن اس لیے مجھ پر وحی کیا گیا ہے کہ قیامت تک میں ہی
منذر یا نذیر بنا رہوں اس قرآن کے ساتھ، یہ بالکل ترجمہ کر رہا ہوں، میں کوئی تشریح بھی نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے میں ہی بطور نذیر فریضہ انجام دیتا رہوں، تمہیں بھی، ومن بلغ، اور قیامت تک جس شخص تک قرآن پہنچے گا اس کے لیے نذیر میں رہوں گا۔ جب آقا علیہ السلام نذیر موجود ہیں، مبشر موجود ہیں، داعی موجود ہیں، شاہد موجود ہیں، تو آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے پھر کوئی اگر کسی بھی شکل میں الانذار بالوحی کی بات کرے گا، نذیر ہونے کی، تو معاذ اللہ اس نے بالواسطہ دوسرے معنی میں آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ اور آپ کی نبوت کو اور قرآن کو منسوخ ہونے کا دعویٰ کر دیا، یہ معنی ہے۔ یہی وجہ ہے چونکہ قیامت تک آقا علیہ السلام ہی نے نذیر رہنا تھا، اور وحی کا جو انذار ہے وہ صرف قرآن مجید کے ذریعے ہی رہنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے پہلے نازل ہونے والی کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، صرف قرآن کی ذمہ داری لی، چونکہ قرآن نے قیامت تک حضور علیہ السلام کا پیغام انذار رہنا ہے، اس لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر، یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی ہمیشہ حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام ہی کا انذار قائم رہے گا اور جاری و ساری رہے گا، جیسے آپ کی رحمت رہے گی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قیامت تک، جیسے آپ کی شفاعت اور بشارت رہے گی، اسی طرح آپ کی نظارت رہے گی، آپ کا انذار قیامت تک۔ ان هو الا ذکر للعالمین، سب جہانوں تک اسی قرآن کی نصیحت اور اسی کا ذکر اور اسی کی نظارت رہے گی۔ اب ایک اور پہلو ہے دلائل قرآنیہ کا ختم نبوت پر، ایک بڑا خوبصورت وہ دینا چاہتا ہوں، اس پر توجہ کریں، اس لیے میں نے کہا تھا چند ایک دلائل میں ایسے چنوں گا، چند ایک دلائل، مختلف پہلو سمجھیں ختم نبوت کے دلائل کے سمجھنے کے لیے، ورنہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ خود قرآن مجید کے اندر 150 کے قریب دلائل ہیں، اور حدیث نبوی میں 200 سے زائد دلائل ہیں، یہ وہ ہیں جن کا ذکر میں نے اس کتاب میں کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت، اور آف کورس اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ایک اور دلیل ہے اور اس کا ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے، توجہ طلب ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی بہت زیادہ قریب ہیں، مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی بہت زیادہ قریب ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی امہات ہیں۔ کئی جہتیں ہیں اس آیت کریمہ کے معانی اور معارف اور لطائف کی، مگر ختم نبوت کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں کیا مضمون ہے؟ یہاں حضور علیہ السلام کا تعلق اپنی امت کے ساتھ اور ہر ایک مومن امتی کے ساتھ کیا ہے، اس تعلق کی نوعیت کو سمجھایا گیا ہے، اور ایک ایسا تعلق بیان کیا گیا ہے جو آقا علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کا وہ تعلق اپنی امت یا کسی امتی کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ آپ کے خصائص میں سے قرآنی خصائص جو بیان ہوئے، اور وہ یہ کہ فرمایا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ آقا علیہ السلام کا تعلق بالامہ بیان ہوا ہے۔ اب یہ فرمانا اولا بالمؤمنین اور پھر من انفسہم، ان دونوں کو جوڑیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ وہ قرب مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی حاصل نہیں، یا وہ قرب جانوں کو بھی میسر نہیں۔ ایک زندہ شخص کی جان کا جو تعلق ہوتا ہے، زندہ شخص کا اس شخص کے ساتھ، جان کا اور اس بندے کا، انسان کا جو بامی تعلق ہے، فرمایا جان کو بھی آپ کے ساتھ وہ قرب نہیں
جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جمی امت کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ۔ اب جب یہ بات آپ سمجھے تو یہ بات نقطہ آگے سمجھنے والا ہے خاص۔ لفظ اولا جو قرآن مجید میں بیان ہوا، النبی اولا بالمؤمنین، پھر من انفسہم، یہ تین حصے ہیں، النبی اولا، پھر بالمؤمنین، پھر من انفسہم، تین حصے۔ لفظ اولا توجہ طلب ہے، یہ صیغہ افعل التفضیل کا ہے، بہت مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور جو فرمایا اولا، یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی شان الوہیت کے باب میں اپنے بندوں کے ساتھ اپنے قرب کا بیان کیا۔ قرب مثال نہیں ہے، اللہ کا قرب اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کے نبی اور رسول کا قرب امت کے ساتھ ان کی شان کے لائق ہے۔ میں نقطہ صرف سمجھا رہا ہوں کہ افعل التفضیل صیغہ جو ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب اقرب، اولا، یہ صیغہ افعل التفضیل آتا ہے اور آگے من کا لفظ لگتا ہے کہ کسی چیز کا ذکر کر کے یہاں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، اور آقا علیہ السلام کے باب میں فرمایا من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ تو جب اس طرح صیغہ افعل التفضیل آتا ہے تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تعین کر دیا کہ اب اس سے زیادہ قریب کوئی شے کائنات میں ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ قریب کائنات کی کوئی شے، کوئی حقیقت، کوئی وجود ہو نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی اس سے بڑھ کر کسی اور شے کو قریب جانے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا، زمرہ مومنین سے اس کا نام خارج ہو جائے گا۔ اب اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا کے تین معنی۔ اولا کا ایک معنی ہے اقرب الی المؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی جان کو جتنا قرب حاصل ہے ایک انسان سے، وہ ابھی جان بھی دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ قریب۔ اور یہ جو قرب ہے اقرب کے معنی میں صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، بالمؤمنین من، قیامت تک جو ایمان والے ہوں گے ان میں سے ہر ایک مومن کی جان سے زیادہ قریب آقا علیہ السلام۔ اس کا اطلاق جمیع مومنین پر ہوگا، خواہ وہ کسی زمانے میں، اور جو خود کو مومن سمجھتا ہے اور زمرہ مومنین میں ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ اولا سمجھنا ہوگا، بمعنی اقرب، قریب۔ اس میں اقربیت کا معنی۔ اب اس کا ایک دوسرا معنی ہے اولا کا، احب، تو معنی بنے گا احب الی المؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کو جتنی اپنی جان عزیز ہوتی ہے، کچھ ہو جائے اپنی جان کوئی قربان نہیں کرتا، جان کو اذیت نہیں دیتا، جتنی ہر شخص کو اپنی جان عزیز ہے اور مومنوں کو عزیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے زیادہ محبوب ہے، جانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جس طرح آدمی جان سے بڑھ کر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا محبت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بڑھ کر جو مومن ہے اس کے لیے محبوب ہے۔ احب الی المؤمنین من انفسہم، تو یہاں دوسرا معنی اولا کا احبیت کا آ گیا۔ پہلا معنی اولا کا اقربیت کا تھا، دوسرا معنی احبیت کا ہو گیا۔ اس کا تیسرا معنی بھی ہے، وہ یہ احق بالتصرف، اولا احق بالتصرف، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کی ملکیت و تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ تصرف کا اتنا حق جان کا نہیں ہے انسان کے وجود پر جتنا حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن پر ہے، مومن کے جسم پر، مومن کی روح پر، مومن کے ذہن پر، اس کے قلب پر، اس کے احوال پر، اس کے اعمال پر، اس کے ظاہر پر، اس کے باطن پر۔ مومن کے اوپر اتنا حق جان کا نہیں ہے جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو تصرف و ملکیت میں آقا علیہ السلام حقیت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب تینوں معانی میں سے جو بھی لے لیں، ہر ایک میں مبالغہ کا صیغہ ہے،
یعنی سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ حقدار، تینوں شکلوں میں۔ اور یہ جو سب سے زیادہ اقرب، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ حقدار کون؟ النبی، آیت شروع ہوتی ہے النبی اولا، یہ شان آقا علیہ السلام کی بحیثیت نبی کے ہے، یعنی آپ کی نبوت کا حق اہل ایمان پر ان کی جان سے زیادہ ہے، آپ کی نبوت اور رسالت اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، آپ کی نبوت اور رسالت اہل ایمان کی جان اور روح سے زیادہ متصرف ہے، زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شخص مومن ہے اس کی جان اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کوئی اور انسان نہیں آ سکتا، کوئی اور رشتہ نہیں آ سکتا، کوئی اور مرتبہ نہیں آ سکتا، کوئی اور دعویٰ نہیں آ سکتا۔ جب جان سے بھی آقا قریب ہیں، النبی بحیثیت نبی کے قریب تر ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن کی جان کے درمیان کوئی اور پردہ حائل نہیں ہو سکتا۔ بھلے آپ جو معنی چاہیں نکالتے رہیں کہ وہ اس معنی میں ہم مانتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے، اس کی یہ تعویل ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، غرض مفہوموں سے نہیں ہے، غرض نفس حقیقت کے ساتھ ہے۔ جو مفاہیم لے لیں، حقیقت الامر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت مومنوں کی جانوں پر اس طرح چھائی ہوئی ہے، اس طرح محیط ہے، اس طرح متصرف ہے، اتنی قریب ہے، اتنی محبوب ہے، اتنی حقدار ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے قیامت تک جو شخص ایمان رکھے گا اس کے اور حضور کے درمیان کوئی اور پردہ حائل نہیں ہو سکتا، درمیان کوئی شخص گھس نہیں سکتا، کوئی اپنے وحی کے دعوے کو یا اپنے الہام کے دعوے کو یا اپنے احکام کو، شریعت کو، کوئی چیز نیا، کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت نے مومن کی جان کو بھی پیچھے کر کے اس کو سنبھال لیا ہے۔ اب جب یہ حقیقت ہے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اہل ایمان کی روحوں کے ساتھ، ارواح کے ساتھ ایسا تعلق اور ارتباط ہے، ایسا تعلق اور ارتباط کہ درمیان میں کوئی حائل ہی نہیں ہو سکتا، وہ پردہ ہوگا۔ جو ہی آپ پردہ کسی اور کا درمیان میں حائل کریں گے تو آقا علیہ السلام کا مرتبہ جو اولویت ہے، مرتبہ اقربیت ہے، مرتبہ احبیت ہے، مرتبہ احقیت ہے، اولویت، النبی اولا، اس مرتبے کی نفی ہو جائے گی تو آپ مومن نہیں رہے، آپ زمرہ مومنین سے خارج ہو جائیں گے، اعلان خداوندی کا رد ہو جائے گا، صریح کفر ہو جائے گا، عنوان ایمان سے بھی خارج ہو جائیں گے اور زمرہ مومنین سے بھی خارج ہو جائیں گے۔ ابھی آیت کریمہ بھی میں نے قرآنی دلائل میں سے ایک دلائل کے طور پہ، ایک نمونے کے طور پہ پیش کی۔ اب ایک اور نمونہ قرآن مجید کے دلائل میں سے پیش کرتا ہوں تاکہ کئی اینگلز سے یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے جو اب دے رہا ہوں۔ جو پہلے آیت کریمہ میں نے بیان کی وہ بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تھی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اس میں ارشاد فرمایا، اور یہ ایک پورا مضمون ہے، یہ بڑا خوبصورت مضمون ہے قرآن مجید کا ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے، اسی پر ختم کر دوں گا، اور یہ کرکس ہے پوری گفتگو کا، آپ سمجھیں نیوکلیس ہے۔ احزاب کی آیت نمبر 53 میں پہلے آداب بیان کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ آگے پھر آیت کریمہ ہے، اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں، جو آپ کے بیوت تھے ازواج مطہرات کے، اور آپ کے گھر میں، کسی بھی گھر میں، تم آپ کی اجازت کے بغیر جب کھانے کے لیے بلائیں، دعوت دیں، اس اجازت کے بغیر از خود آقا علیہ السلام کے گھر میں بیت نبوت میں داخل نہیں ہو سکتے، منع کر دی، حضور علیہ السلام کے کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس آیت میں چلتے چلتے آگے فرمایا، پھر داخل ہونا، پھر وہاں بیٹھنا، گفتگو کرنا، باتیں کرنا، فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہو جانا، بیٹھنا، باتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں
اللہ پاک ان ذالکم کانا یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کسی گھر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، اب یہاں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کے یہ گھر، یہ آپ کا بیت سکونت ہے، یہ وہ گھر ہیں جس میں آقا علیہ السلام کی رہائش ہے، یہ آپ کا مرتبہ نبوت اور مرتبہ رسالت نہیں ہے، یہ آپ کا مقام سکونت ہے جہاں آپ ٹھہرتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہائش پذیر ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب آقا علیہ السلام کے بیت سکونت میں، رہائش والے گھر میں بغیر اجازت کے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا اور اس کو حضور علیہ السلام کی اذیت قرار دیتا ہے بیت سکونت میں، تو کیا سمجھیں عالم ہے اس شخص کا یا اس خیال کا کہ بیت نبوت میں کوئی شخص داخل ہو جائے، حضور کی نبوت کے گھر میں؟ بیت سکونت میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اذیت ہے آقا علیہ السلام کو، ٹارچر ہے۔ اور اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بیت نبوت میں داخل ہو جائے اور آپ کی امتی ہوتے ہوتے، یہ صحابہ کو اعلان کیا جا رہا، تو امتی ہوتے ہوتے وہ نبوت کا اعلان کر دے تو گویا بیت نبوت میں داخل ہو گیا، معاذ اللہ بیت رسالت میں داخل ہو گیا۔ تو بیت سکونت میں داخلہ بغیر اجازت کے حضور کو اذیت دینا ہے، تو بیت نبوت میں کوئی شخص داخل ہو جائے اور بیٹھے اور باتیں کرے تو یہ کتنی بڑی اذیت کا باعث ہوگا، کفر ہوگا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک موازنہ کیا۔ پھر اسی آیہ کریمہ کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، درمیان میں آداب سکھائے گئے ہیں، بات کرنی ہو تو ایسے کریں، ازواج مطہرات سے کرنی ہو تو پردے کے پیچھے کریں، اس طرح کریں، یا آداب سکھائے گئے۔ اینڈ پر ارشاد فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اے ایمان والو یہ تمہیں حق نہیں ہے اور تمہارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، آقا علیہ السلام کو اذیت دو۔ یہ قرآن نے اس آیت کے اینڈ پر اختتامی بات کی، اذیت نہیں دے سکتے، جو حضور علیہ السلام کو اذیت دے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، آقا علیہ السلام کا دشمن ہوگا، جہنمی ہوگا۔ آقا علیہ السلام کو جو اذیت دے گا، بیت سکونت میں داخل ہونے سے بلا اجازت اذیت ہے، تو بیت نبوت میں داخل ہونا کتنی بڑی اذیت ہوگی۔ اب اگلا حصہ سنیے، یہاں فرمایا جب قاعدہ بتا دیا کہ آقا علیہ السلام کو تم اذیت نہیں دے سکتے، تو اس کے بعد ایک نیا کلیہ، ایک اصول بیان کیا۔ وہ کیا؟ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد ابداً، ابد الاباد تک آپ کی ازواج میں سے بھی کسی سے شادی نہیں کر سکتے، آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ حرام۔ سب سے بڑا ادب، پہلا بیت سکونت اور بیت نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ اب اگلی بات آ گئی، فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے بعد ابداً کبھی بھی آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے بھی کسی ایک زوجہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہ سمجھنے والی چیز ہے، کیوں کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ کی جو ازواج مطہرات آپ کے رشتہ زوجیت میں تھی ان کو اللہ پاک نے ازواج و امہاتکم کر کے آپ کی مائیں بنا دیا مومنوں کی، تاکہ ماں سے کوئی بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، تاکہ حضور علیہ السلام کے رشتہ زوجیت میں کوئی شخص کبھی اشتراک کا نہ سوچے، اس کے شراکت داری کا نہ سوچے۔ لوگ شادی کرتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کی بیویاں نہیں رہتی، بیوگان بن جاتی، بیوگان ہو جاتی، اور ان کی بیوہ سے کسی شخص کو بھی شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی اجازت ہوتی۔ اب صحابہ کرام سے بلند رتبہ کس کا ہوگا؟ اہل بیت اطہار سے بلند رتبہ کس کا ہوگا؟ تو خواتین شوہروں کی وفات کے بعد بیوہ ہوتی رہیں اور پھر اگلی شادی کرتی رہیں، شریعت اجازت دیتی، مگر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے بین کر دیا، حرام کر دیا۔ فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں قیامت تک،
وہ آف کورس قیامت تک زندہ نہیں رہتا، مگر ابداً کہہ کر اس میں تاکید پیدا کی، زور پیدا کیا، زور اچھی طرح فوکس کروایا ابداً کے ذریعے۔ اور آقا علیہ السلام کا وصال ہو جائے تو یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب حضور کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات ہی رہیں گی آج تک۔ 1400 سال میں کسی نے ازواج مطہرات کو بیوگان رسول نہیں کہا، وہ بیوہ نہیں ہوئی، وہ آقا علیہ السلام کی بیوگان نہیں ہیں۔ جیسے آپ کی حیات ظاہری میں آپ کی ازواج مطہرات تھیں، پھر وہ بھی وفات پا گئیں، تو آج بھی انہیں بیوگان رسول کوئی نہیں کہہ سکتا، جائز نہیں ہے۔ وہ ازواج مطہرات تھی، آج بھی ازواج مطہرات کہلائیں گی، آج بھی امہات المومنین کہلائیں گی۔ اور بین کر دیا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد تم ان سے شادی نہیں کر سکتے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ زوجیت ہے، اس رشتہ زوجیت میں بھی کسی کی شراکت نہ ہو، امت میں سے کوئی شریک نہ بنے۔ تو جب رشتہ زوجیت میں اشتراک کی اجازت نہیں، تو آقا علیہ السلام کو اور ہمارے درمیان جو رشتہ نبوت و رسالت ہے، اس میں کوئی شریک بنے تو اس کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ جو رشتہ نبوت ہے آقا علیہ السلام، جس میں ہم جڑے ہوئے ہیں، ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، اور قیامت تک کا رسول ہیں، نبی اور رسول ہیں، اور قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام ہی نبی اور رسول ہیں۔ سب نبیوں کے بھی رسول ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ جب شفاعت عظمیٰ کا وقت آئے گا، تمام انبیاء بھی آقا علیہ السلام کے دروازے پر آئیں گے، ان کی امتیں بھی آئیں گی۔ تو قیامت کے دن بھی حضور تمام نبیوں کے نبی اور تمام رسولوں کے رسول اور تمام امتوں کے رسول ہوں گے۔ تو قیامت تک بھی ہیں، قیامت کے دن بھی ہوں گے، بعد از قیامت جنتوں میں بھی ہوں گے۔ تو جب آقا علیہ السلام کے رشتہ زوجیت میں قیامت تک اور جب تک حیات تھی کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں، تو رشتہ نبوت اور رسالت جو امت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا ہے، اس میں کوئی امتی اٹھ کر کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ کسی بھی معنی اور مفہوم میں اشتراک کیسے کر سکتا؟ وہ کفر ہوگا۔ اس کو شرک فی نبوت کہیں گے۔ یہ اگر آقا علیہ السلام کے بعد کوئی شخص کسی معنی میں نبوت، وحی، رسالت یا تعویلاً کسی بھی مفہوم میں کوئی اعلان کرے یا کوئی آدمی اس کا اعتبار کرے، یہ شرک فی نبوت ہوگا۔ جیسے شرک فی توحید کفر ہے، اسی طرح شرک فی نبوت کفر ہے۔ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے، مختلف دلائل سے اس بات کو سمجھا دیا۔ اور چونکہ میں نے بات کی کہ قیامت تک آقا علیہ السلام ہی کی نبوت اور رسالت جاری و ساری ہے، جاری۔ پہلے انبیاء کے بعد نبی آتے تھے، اس لیے کہ ان کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا، پھر نئے نبی کی نبوت کا اجرا، نئے رسول کی رسالت کا اجرا، وہ یکے بعد دیگرے نبی آتے تھے۔ مگر آقا علیہ السلام کے بعد چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا اور قیامت تک آپ ہی نے رہنا ہے، اور آپ کی نبوت کا زمانہ اور قیامت کو جوڑ دیا گیا، اس طرح ایسے جوڑ دیا۔ لہذا درمیان میں کوئی سوراخ کر کے یا فاصلہ کر کے گھس نہیں سکتا کسی بھی معنی میں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ سبا میں، یہ جو میں نے بات سمجھائی، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ لوگوں سمجھ لو، صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اب عذاب شدید یعنی قیامت کا جو دن آئے گا اور جب عذاب شدید آئے گا آخرت کا، اس کے آنے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہارے نذیر رہیں گے۔ ان ہو الا نذیر لکم، یہی تمہارے نذیر رہیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخت عذاب کے آنے سے پہلے آقا علیہ السلام ہی ڈر سنانے والے رہیں گے۔ اب اگر کسی شکل میں کوئی اور نبوت و وحی کا درمیان میں داخلہ کر دیا جائے تو آقا علیہ السلام کی نظارت منقطع ہو جاتی، قرآن کی نصوص معاذ اللہ منسوخ کرنے کا جھوٹا اعلان ہو جاتا۔ بین یدی عذاب شدید، قیامت کے دن کا عذاب آنے سے پہلے تک رسول پاک ہی تمہارے نذیر رہیں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے صحیح بخاری میں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت، میں مبعوث ہوا ہوں اور ساتھ قیامت، ہم ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ آپ نے دو انگلیاں جوڑی
اور فرمایا جس طرح اب میری ان 2 انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، گیپ نہیں ہے، اس طرح میرے زمانہ نبوت اور قیامت میں کوئی گیپ، کوئی فاصلہ نہیں، ہم جڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کا دن جب شروع ہوگا اس صبح تک میری نبوت و رسالت، میری امت، میری شریعت، میری نظارت جاری و ساری ہوگی، اسی وقت میں قیامت کا نزول ہوگا، ہم جڑے ہوئے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کا دور شفاعت شروع ہو جائے گا، شفاعت عظمیٰ۔ اور جو میں ختم کر رہا ہوں بات، وہ سورہ اعراف کی آیت ہے اسی معنی کی جو میں نے بیان کیا، دلیل اس کی تشریح میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تم اس قرآن کی پیروی کرو، صرف اس قرآن کی، اس وحی کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، قرآن کی، بس اس قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی اور حاجت نہیں کسی اور وحی کی اور الوہی پیغام کی معاذ اللہ سے دعوے کی طرف متوجہ ہونے کی، اور اس رسول کی طرف متوجہ رہو، اور کسی کی حاجت نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور ان کی نظارت اور نبوت اور رسالت کے جاری و ساری رہتے ہوئے کسی اور کی طرف توجہ کرو گے تو گویا آپ نے کسی اور کو رب مانا ہے، مشرک ہو گئے۔ پہلے میں نے کہا تھا شرک پھر نبوت بنے گی، کسی اور کو تسلیم کرنا۔ اس آیت کریمہ نے آقا علیہ السلام کے بعد کسی معاذ اللہ نبوت اور رسالت کے یا وحی کے دعوے کی طرف متوجہ ہیں انہوں کو شرک فی التوحید قرار دے دیا، عین مشرک ہوا۔ کیوں؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے میں نے تو کسی اور کو بھیجا ہی نہیں، نہ بھیجنا ہے، اور قیامت تک میں نے اسی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا مبشر اور نذیر بنایا، انہی کی دعوت اور انہی کا انذار، انہی کا قرآن، انہی کی شریعت، اور انہی نے جاری و ساری رہنا ہے قیامت تک بین ید عذاب شدید۔ ان کے زمانے میں کسی اور کی پیروی کرو گے ولا تتبعوا من دونہ، اور اس کا مطلب ہے وہ جو رب ہے جس کا نام اللہ ہے، اس نے تو کوئی اور نبی نہ بھیجنا ہے، اطلاع کر دیا کہ کوئی اور نہیں آئے گا، یہی میرا نذیر رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کسی اور کے لیے گنجائش نکالو گے تو تم نے نبوت کی گنجائش نہیں نکالی، رب نیا بنا لیا ہے، کوئی اور خدا ہے معاذ اللہ، باطل، نئی ربوبیت اور نئی باطل الوہیت گڑھ لی ہے کہ وہ کوئی اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور اللہ کے مقابلے میں اس نے کوئی نئی وحی بھیجنی شروع کر دی۔ اللہ کی وحی تو بند ہو گئی ہے، جس کا نام لا الہ الا اللہ میں آتا ہے، وہ وحی بند ہو گئی، محمد رسول اللہ پر بند ہو گئی، قیامت تک یہی رہے گی۔ اور اگر اتباع کرو گے ان کے علاوہ کسی اور کی اور دوست بناؤ گے تو اس کا مطلب ہے تم مشرک ہو گئے، تم نے پھر رسول نبی نیا نہیں ڈھونڈا، خدا بھی نیا ڈھونڈ لیا۔ کیونکہ اب اگر کوئی وحی یا الہام اس طرح کا ہے جو نبوی نوعیت کا، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی بھیجنے والا ہے نبیوں کو، رسولوں کو یا وحی کو، اور اللہ نے تو نہیں بھیجا، تو پھر کوئی اور بنا لیا ہے خدا۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو اس نصیحت کو جانتے، سمجھتے اور عمل کرتے۔ آقا علیہ السلام کا بھی ارشاد قرآن مجید نے اعلان کیا سورہ یوسف میں، قل ھذہ سبیلی، فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اور میں ہی اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت پر قائم ہوں میں اور ہر وہ شخص جو میری اتباع کرے گا، میرے راستے پر چلے گا۔ اور آقا علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اب کوئی اور شخص جس کی اتباع اس نوعیت کی لازم ہو جائے تو پورے قرآن کی نفی ہو گئی، اور آقا علیہ السلام کی اعلان کی نفی ہو گئی، آپ کی نبوت و رسالت کی نفی ہو گئی، اور زمرہ مومنین سے ہم نے اپنے آپ کو خارج کر لیا۔ یہ چند ایک پہلو تھے دلائل قرآنیہ کے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیے، اور سمجھ لیں اگر وقت ہو، سیریز ہو، تو شاید 100 خطابات اس موضوع پر نئے سے نئے دلائل کے ساتھ چلتے رہیں تب بھی مضمون مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن میری دانش میں چند ایک بیسک چیزیں جو میں نے آج بیان کی، اگر یہ خطاب اس کانفرنس کے منتظمین سید مقصود علی حمدانی صاحب اور تحریک منہاج القرآن کے یہاں ذمہ داران اور دیگر جماعتوں کے اور مدارس کے اور دینی حلقات کے ذمہ داران علماء اگر اس خطاب کو ہی تقسیم کریں، اور کتاب میں نے پہلے ذکر کر دی ہے عقیدہ ختم نبوت، تقسیم کریں، ہر ایک تک پہنچائیں، تو میرا خیال ہے
کہ اس مسئلے پہ انشاءاللہ تعالی کوئی شک و شبہ رہنے کی گنجائش نہیں رہے گی، اگر اللہ رب العزت کا اذن ہدایت کا ہوا۔ اللہ پاک ہماری سعی کو قبول کرے، اس کانفرنس کا اہتمام کرنے والوں کی کاوش قبول ہو، آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو، اللہ پاک یہ خدمت اور برکت آپ کی نسلوں میں قائم رکھے اور قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔